اچھا، تو آئیے آج ایک ایسی ہستی کی کہانی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جسے اسلامی روایت میں شیطان کے نام سے جانا جاتا ہے۔ لیکن یہ صرف ایک کہانی نہیں ہے، یہ تو عبادت، تکبر اور ایک ایسی جنگ کی داستان ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی۔ ذرا سوچئے، کیا ہو اگر انسانیت کا سب سے بڑا دشمن ایک وقت میں خدا کے سب سے زیادہ عبادت گزار بندوں میں سے ایک تھا؟ چلیے آج اس کردار کی گہرائی میں چلتے ہیں اور جو کچھ ہم پہلے سے جانتے ہیں اسے ایک بالکل نئے زاویے سے دیکھتے ہیں۔ تو ہماری کہانی کا آغاز ہوتا ہے ہزاروں سال پہلے، ایک ایسی زمین پر جہاں انسان نہیں صرف جنات آباد تھے۔ یہ ایک ایسی مخلوق تھی جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مسلسل فساد اور افراتفری پھیلانے میں لگی رہتی تھی۔ لیکن جنات کے اس سارے فساد اور شورش کے بیچ ایک ہستی تھی جو بالکل الگ کھڑی تھی۔ اس کا نام تھا عزازیل۔ اس نے اپنی قوم کے طریقوں کو بالکل رد کر دیا اور اپنی زندگی کو صرف اور صرف عبادت کے لیے وقف کر دیا۔ تو فرق بالکل صاف تھا، ایک طرف تھے جنات جو زمین پر فساد پھیلاتے تھے اور دوسری طرف تھا عزازیل جو ہر وقت عبادت میں لگا رہتا تھا۔ جب خدا نے زمین پر امن قائم کرنے کے لیے فرشتوں کو بھیجا تو جانتے ہیں کس نے ان کا ساتھ دیا؟ عزازیل نے۔ فرشتے اس کی عبادت اور لگن سے اتنے متاثر ہوئے کہ وہ اسے اپنے ساتھ آسمانوں پر لے گئے اور وہاں اس کا رتبہ اور بھی بلند ہو گیا۔ اب عزازیل آسمانوں میں پہنچ چکا تھا، لیکن یہیں پر ایک ایسا واقعہ پیش آنے والا تھا جو تاریخ کا دھارا ہی بدل دیتا۔ یہ تھی تکبر کی سب سے بڑی آزمائش۔ تو ہوا یہ کہ سب سے پہلے خدا نے اعلان کیا کہ زمین پر ایک خلیفہ یعنی جانشین بنایا جائے گا۔ اس کے بعد حضرت آدم کی تخلیق ہوئی، اور وہ بھی کیسے؟ زمین کے ہر کونے سے لائی گئی الگ الگ رنگوں کی مٹی سے۔ لیکن اصل بات ان کی تخلیق سے بھی بڑھ کر تھی۔ انہیں وہ علم دیا گیا جو فرشتوں اور جنات کے پاس بھی نہیں تھا، اور پھر اسی علم کو سب کے سامنے ثابت کر کے حضرت آدم نے اپنا اعلیٰ مقام دکھا دیا۔ اور پھر وہ فیصلہ کن لمحہ آیا۔ آسمانوں میں موجود ہر ایک مخلوق کو ایک حکم دیا گیا، آدم کے سامنے سجدہ کرو۔ یہی وہ عظیم آزمائش تھی جس کا ہم ذکر کر رہے تھے۔ حکم سنتے ہی سب کے سب فرشتے سجدے میں گر گئے، سوائے ایک کے، عزازیل۔ جب اس سے پوچھا گیا کہ اسے کس چیز نے روکا تو اس کے اندر چھپے تکبر نے جواب دیا، میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے۔ بس نافرمانی کا یہی ایک عمل تھا جس نے عزازیل کو ہمیشہ کے لیے ابلیس بنا دیا۔ ابلیس کا مطلب ہے مایوس ہونے والا۔ اور دیکھیں، توبہ کرنے کے بجائے اس نے کیا مانگا؟ اس نے قیامت کے دن تک مہلت مانگی تاکہ وہ انسانوں کو بھٹکانے کا اپنا کام شروع کر سکے۔ تو اب جنگ کا میدان سج چکا تھا۔ چلیے اب اس کبھی نہ ختم ہونے والی جنگ کے پہلے باب کی طرف چلتے ہیں، جس کی شروعات جنت کے پرسکون ماحول میں ہوئی۔ ابلیس کا پلان بہت ہوشیاری سے بنایا گیا تھا۔ پہلا قدم، اس نے اس ایک درخت کے بارے میں شک پیدا کیا جس کے قریب جانے سے منع کیا گیا تھا۔ پھر اس نے جھوٹے وعدوں کا جال پھینکا کہ اس پھل کو کھانے سے ہمیشہ کی زندگی ملے گی، فرشتوں جیسا مقام ملے گا۔ لیکن اس کا سب سے خطرناک داؤ تھا اللہ کے نام کی جھوٹی قسم کھانا۔ یہ ایک ایسا فریب تھا جس کا حضرت آدم اور حوا سوچ بھی نہیں سکتے تھے، کیونکہ انہوں نے اس سے پہلے کبھی کسی کو اللہ کا نام لے کر جھوٹ بولتے ہوئے سنا ہی نہیں تھا۔ جیسے ہی انہوں نے پھل کھایا، انہیں فوراً اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ وہ بہت شرمندہ ہوئے اور فوراً خدا سے معافی مانگی۔ تب اللہ نے انہیں توبہ کے یہ الفاظ لکھائے جس نے رحمت اور معافی کا دروازہ ہمیشہ کے لیے کھول دیا۔ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر تو ہمیں نہ بخشے گا اور ہم پر رحم نہ کرے گا تو ہم یقیناً نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ ان کی توبہ تو قبول ہو گئی، لیکن اب ایک نیا باب شروع ہونا تھا۔ حضرت آدم، حوا اور ابلیس تینوں کو زمین پر اتار دیا گیا، اور بس یہیں سے زمین پر انسانیت کی کہانی کا آغاز ہوا، جو دراصل ابلیس کے خلاف ایک لمبی جنگ کا میدان بننے والی تھی۔ زمین پر آتے ہی ابلیس نے ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا۔ اس نے فوراً اپنا مشن شروع کر دیا اور انسانوں کو بھٹکانے کے لیے ایک بہت بڑی نظر نہ آنے والی فوج تیار کر لی۔ اس کے طریقے بہت مختلف ہیں۔ اس نے حسد کی آگ بھڑکا کر دنیا کا پہلا قتل کروایا۔ قابیل اور حابیل کی کہانی تو سب نے سنی ہے۔ اس نے نیک لوگوں کے بت بنوا کر لوگوں کو شرک میں مبتلا کیا۔
لیکن جانتے ہیں اس کی سب سے بڑی جیت کس چیز میں ہے؟ میاں بیوی کے درمیان جھگڑا کروانے میں، کیونکہ ابلیس یہ بات اچھی طرح جانتا ہے کہ ایک خاندان کو توڑنا صرف دو لوگوں کو جدا کرنا نہیں، بلکہ یہ آنے والی نسلوں کے بنیادوں کو کمزور کرنے کے برابر ہے۔ اور یہ کوئی چھوٹا موٹا کام نہیں ہے، یہ ایک پورا منظم سسٹم ہے۔ کہتے ہیں کہ ابلیس کا تخت پانی پر ہے، وہیں سے وہ ہر روز اپنی شیطانی فوجوں کو مشن پر بھیجتا ہے، اور ہر شام یہ سب واپس آ کر اپنے سردار کو اپنی دن بھر کی کارکردگی کی رپورٹ دیتے ہیں۔ لیکن بات صرف اس کی فوج تک محدود نہیں ہے۔ بعض اوقات جب معاملہ بہت بڑا ہو تو ابلیس تاریخ کے اہم ترین موڑوں پر دخل اندازی کرنے کے لیے خود انسانی شکل میں بھی آیا ہے۔ اس کی ایک بڑی مثال حضرت ابراہیم کی قربانی کا واقعہ ہے۔ ابلیس نے انہیں روکنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی۔ اس نے 3 بار حملہ کیا۔ پہلے وہ حضرت ہاجرہ کے پاس گیا انہیں بھٹکانے، پھر حضرت اسماعیل کے پاس، اور آخر میں وہ خود حضرت ابراہیم کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ لیکن ہر بار اسے منہ کی کھانی پڑی، اور حضرت ابراہیم نے اسے پتھر مار مار کر بھگا دیا۔ آج حج کے دوران جو شیطان کو کنکریاں ماری جاتی ہیں، وہ دراصل اسی عظیم واقعے کی یاد تازہ کرتی ہیں۔ 3 یہ نمبر 1 اور بہت ہی دلچسپ واقعے سے جڑا ہوا ہے۔ ہوا یوں کہ رمضان کے مہینے میں مسلسل 3 راتوں تک ایک پراسرار چور آتا رہا۔ جب تیسری رات اسے پکڑ لیا گیا تو اس چور نے اپنی رہائی کے بدلے ایک بہت بڑا راز بتایا۔ اس نے کہا، جب سونے لگو تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ تمہاری حفاظت کرے گا اور شیطان صبح تک تمہارے پاس بھی نہیں بھٹکے گا۔ بعد میں پیغمبر اسلام نے اس راز سے پردہ اٹھایا کہ وہ چور کوئی اور نہیں، خود ابلیس تھا، اور فرمایا کہ ویسے تو وہ بہت بڑا جھوٹا ہے، لیکن اس بار اس نے سچ بولا تھا۔ اب چلتے ہیں اس کہانی کے بالکل آخری حصے کی طرف، یعنی قیامت کے دن، جہاں آخری اور فیصلہ کن مقابلہ ہونا ہے۔ ذرا اس دن کا تصور کیجئے جب حساب کتاب کا دن ہوگا اور ساری امیدیں ختم ہو چکی ہوں گی۔ اس وقت گناہگار انسان کس کے پاس جائیں گے؟ وہ مایوسی میں اسی ابلیس کو ڈھونڈیں گے جس نے انہیں بھٹکایا تھا۔ شاید وہ آخری بار ان کی کوئی مدد کر سکے۔ لیکن ابلیس کیا کرے گا؟ وہ اپنی آخری تقریر میں بڑے سرد لہجے میں اپنے تمام پیروکاروں سے صاف مکر جائے گا۔ وہ کہے گا، آج مجھے الزام مت دو، بلکہ اپنے آپ کو ملامت کرو۔ میرا تم پر کوئی زور نہیں تھا، میں نے تو صرف تمہیں دعوت دی تھی اور تم نے میری دعوت قبول کر لی۔ اور یہ بات ہمیں ایک بہت ہی اہم سوال کے سامنے لا کھڑا کرتی ہے۔ بہکانے والا تو صرف ایک راستہ دکھاتا ہے، ایک مشورہ دیتا ہے، لیکن آخری انتخاب تو ہمیشہ انسان کا اپنا ہوتا ہے۔ تو پھر کسی کے اعمال کی اصل ذمہ داری کس کی ہے؟